پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کون کون سے مفکرین نظر آ رہے ہیں؟ نام غزالی، علامہ ابن خلدون، امام شافعی، ابو سفیان ثوری، شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، خواجہ غلام سدین، ہاں، سید ساجد حسین. سید ساجد حسین. ٹھیک ہے. اب کچھ اس میں سے نام آپ نے اپنی پاک سٹڈیز کی بک میں پڑھے ہوں گے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا ہے، ان کا نام پڑھا ہے. سر سید احمد خان کا نام پڑھا ہے. علامہ اقبال کا نام پڑھا ہے. یہ مسلم ہیں اور مفکرین بھی ہیں، مطلب کہ ایک طرح کے فلاسفرز بھی ہیں. انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیا کہا وہ چیزیں. کچھ آپ نام جو پیچھے دیکھ رہے ہیں، امام غزالی، ابن خلدون، یہ 7ویں اور 8ویں صدی کے مسلم مفکرین ہیں، جب مسلمانوں کی بہت عروج تھا. صحیح، مسلمانوں کا عروج تھا، وہ بہت زیادہ پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے. آپ نے جابر ابن حیان، ابن سینا، ڈفرینٹ جو ہے وہ سائنٹسٹ کے نام بھی پڑھے ہیں نا، کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ کام کیا. الخوارزمی جو الجبرا کا جو پورا علم بنایا تھا، میتھمیٹکس کا، تو وہ ٹائم تھا جب امام غزالی اور ابن خلدون، علامہ ابن خلدون جو ہے وہ مسلم لوگوں کو یا مفکرین کے طور پر لوگوں کو جو ہے وہ کانسیپٹس دے رہے تھے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں دوسری طرف کہ تعلیم کی تعریفیں برائے دیگر مفکرین، دیگر میں کیا کیا ہو گئے. اگر ہم نے مسلمس کو الگ کر دیا، صحیح ہے، اب ہمارے پاس کون بچے؟ گریک فلاسفرس. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں 500 BC، 600 BC، 700 BC کی بات کریں تو قبل مسیح، ٹھیک ہے، اس کی بات کریں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں گریک فلاسفرس، سوکریٹیز، پلاٹو، ایرسٹاٹل، ٹھیک ہے، الیگزینڈر دی گریٹ. ان کے اردو میں آپ کے پاس یہاں پر اردو بک ہے تو آپ کے پاس اردو کے نام ہیں سقراط، افلاطون، ارسطو. یہ سب ہیں گریک فلاسفرس. روسو، پیسٹالوجی، فروبیل، راس، یہ ہیں انگلش یا یورپین فلاسفرس. ٹھیک ہے. ایک ٹائم آیا جب گریک فلاسفرس بہت ہائٹ پہ تھے، انہوں نے بہت ترقی کری، آئیڈیاز نکالے. سیکنڈ تھا موقع جب مسلمانوں کا بہت گولڈن پیریڈ تھا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا جب 1900s میں، 1700s میں، 1800s میں، جب یورپین جو تھی کنٹریز، انہوں نے بہت ترقی کی اور انہوں نے تعلیم پر کام کیا. تو یہاں پر جو تعریفیں دی گئیں، جیسے سقراط نے کیا کہا، حقیقت کی تلاش کا نام تعلیم ہے. ہم حقیقت کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ہے حقیقت؟ صحیح ہے. تو اگر ہم حقیقت کو ڈھونڈ لیں، رائٹ، وہ ہمارے لیے تعلیم ہے. افلاطون نے کہا تعلیم سے مراد ایسی تربیت ہے جو مناسب عادات کے ذریعے بچوں میں نیکی کی حیثیت نمایاں کرے. اب یہاں پر دین کیا تھا؟ ان کا دین کیا تھا؟ وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ گریک گاڈس تھے، گاڈیسز تھے، انہوں نے ڈفرینٹ اپنے خدا بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی ان کو یہ کانسیپٹ تھا کہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، اس کا کانسیپٹ تھا. تو انہوں نے بولا تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر تعلیم صحت مند جسم میں صحت مند ذہن پیدا کرنے کا عمل ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور مشہور ڈیفینیشن ہے ارسطو کی. جتنے بھی لوگ اسپورٹس یا آپ سمجھ لیں کہ گیمز کراتے ہیں، وہ کیا کانسیپٹ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ there is a healthy mind in a healthy body. Education is the development of healthy mind in a healthy body. اگر آپ کی باڈی ہیلدی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنک نہیں کھاؤ، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی چیزیں جو ہے وہ آپ برتیں تاکہ آپ کی باڈی اسٹرانگ رہے، صحیح، صحت مند رہے. تو اس میں ہم بات کیا کریں کہ کیونکہ ہمیں اپنا ذہن اچھا رکھنا ہے، اس لیے ہمیں اپنی باڈی کو بھی اسٹرانگ رکھنا ہے، صحت مند. اور یہ سب کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ تعلیم حاصل کریں. روسو کہہ رہے ہیں فرد کے فطری تقاضوں کی نشوونما. آپ نے روسو کی جو ہے وہ ساری فلاسفی پڑھی تھی فرسٹ ایئر میں،
جب ہم نے جو ہے ڈفرینٹ تعلیم کے طریقے پڑھے تھے، فروبیل کا طریقہ، مونٹیسری میتھڈ، ڈیلٹن پلان، تو ہم نے روسو کا بھی طریقہ پڑھا تھا. وہ کہتا ہے بچے کو نیچر پہ چھوڑ دو، نیچرلسٹک، ٹھیک ہے، سب کچھ فطرت پہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ فطری تقاضا ہے، بچہ خود جو ہے وہ سیکھ لے گا. اسٹالوجی کہہ رہا ہے تعلیم انسان کی بالیدگی اور نشوونما کا عمل ہے. بالیدگی اور نشوونما آپ نے کہاں پڑھا؟ فرسٹ ایئر کے تعلیم کے جو ہے کورس میں، اس میں آپ نے سائیکالوجی میں پڑھا کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، کیسے ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہی سب تعلیم ہے. پھر فروبیل کہہ رہا ہے زندگی کو خوشگوار بنانے کا ذریعہ ہے، زندگی کے صحیح اصولوں سے واقفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے، اس کو کیسے خوشگوار بنایا جائے، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، تو تعلیم حاصل کریں. پھر راس کہتا ہے تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک فرد دوسرے فرد کو اپنا ہم خیال بنا سکتا ہے. جیسے ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پرابلمس کیا نظر آتے ہیں؟ میرا شوہر تو میری سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا میری فرینڈ میرا نہیں سنتی. ریلیشن شپ پرابلمس ہمیں بہت نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. میری فرینڈ جو ہے نا وہ میری بات ہی نہیں مانتی، میری امی میری بات نہیں سمجھتی، میرے ابو میری بات نہیں سمجھتے. یہ جو ریلیشن شپس میں گیپس ہیں یہ تعلیم سے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ راس. اگر ہم تعلیم یافتہ ہوں گے تو ہم دوسروں کو اپنے ذہن، اپنے خیال کے مطابق ڈھال سکیں گے. آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کی تعلیم ہے تو آپ ماں باپ سے اچھی اچھی باتیں بھی منوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مما یہ کرنا ہے. ابھی پہلے تو نو تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ اچھے اچھے آئیڈیاز نکالتے ہیں کنونس کرنے کے کہ اس سے یہ بھی ہو جائے گا، دیکھیں میں اگر یہ کروں گی تو یوں ہو جائے گا. تو وہ آپ جب آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس آپ کے ہم خیال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ان کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تعلیم فرد کے باطنی اور خارجی اعمال کا مجموعہ ہے. ایڈیسن کون تھا؟ تھامس ایڈیسن کا نام سنا ہے، سائنٹسٹ تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ باطنی، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں اعمال، ہمارے کچھ اعمال ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. میں پڑھا رہی ہوں، آپ سب دیکھ سکتے ہیں، یہ کون سا عمل ہوا؟ خارجی عمل. لیکن میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میں سوچ کیا رہی ہوں؟ میں شاید یہ سوچ رہی ہوں کہ ام ہانی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہیں، یا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اریبہ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو میرے سارے اندرونی اعمال ہیں یا میرے باطنی اعمال ہیں، اس کا بھی اور خارجی اعمال کا مجموعہ کیا ہے؟ تعلیم ہے. تعلیم سے مراد فرد پر ماحول کا وہ اثر ہے جس کا مقصد اس کے عادات، اطوار، خیالات، رجحانات میں مستقل تبدیلی لے کر آتا ہے. تھامسن کی بات ہے. تھامسن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ان سب چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. ریممبر ہم نے کیا اس کے لیے ایکرونیم بنایا تھا؟ ہم نے اس کے لیے کیش کا ایکرونیم بنایا تھا، KASH. نالج، A for attitude, S for skills and H for habits. تو تعلیم کیا کرتی ہے؟ ہماری نالج میں بھی تبدیلی لاتی ہے. جتنا ہمیں پہلے پتہ تھا اب ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ ہمارے رویوں میں تبدیلی لاتی ہے. رویہ ہے، پہلے ہمارا رویہ تھا بھائی دیر سے آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تعلیم نے بتایا کہ وقت کی پابندی کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اسکلز، مہارتیں، آپ کو جو کام پہلے کرنے نہیں آتے تھے، آپ کو کمپیوٹر چلانا پہلے نہیں آتا تھا، آپ کو ای میل اکاؤنٹ نہیں بنانے آتا تھا، آپ کو کوئی اور ایپ نہیں چلانے آتا تھا، آپ نے تعلیم حاصل کی، ٹریننگ حاصل کی، آپ کو اسکلز آ گئی. لکھنا آ گیا، پڑھنا آ گیا، میتھس کرنا آ گیا، یہ ساری اسکلز آ گئی. تو آپ میں دائمی تبدیلی آئی، ہیبٹس میں تبدیلی آئی، آپ کی عادات میں تبدیلی آئی کہ کس طرح جو ہے میں یہ چیزیں بدل سکتی ہوں. جان ڈیوی، پریگمیٹزم. جان ڈوئی نے کون سا فلسفہ دیا؟ پریگمیٹزم کا، حقیقت کا فلسفہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں عملیت میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، عمل میں آنی چاہیے. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی اسی طرح رہے گی کہ تعلیم تجربات کی تجدید نو، تشکیل نو اور تعمیر نو کا نام ہے. ہر جگہ ایک ورڈ لگا ہوا ہے نو. نو کا مطلب کیا ہے؟ تجدید نو، تشکیل نو، تعمیر نو. مطلب
کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم بولیں کہ تعمیر نو، نئے سرے سے تعمیر ہو رہی ہے. تشکیل نو، نئے سرے سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، مطلب جیسا تھا اب اس میں چینجز آ رہی ہیں. تجدید نو، اس کی ری انوینٹیشن ہو رہی ہے. تو جو میرے ذہن میں چیزیں تھیں، میرے ذہن میں چیزیں تھیں رٹا لگانے سے پاس ہو جاتا ہے، میں رٹے لگاؤں گی پاس ہو جاؤں گی. جب میں نے تعلیم حاصل کی مجھ میں شعور آیا کہ رٹا کیا ہوتا ہے. آپ بھول جاتے ہیں جو آپ نے پڑھا تھا پہلے سال میں، وہ آپ بھول جائیں کیونکہ آپ نے رٹے لگائے تھے، کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں آیا. 3 ایڈیٹس میں آپ نے سنا تھا نا، کیا بولا تھا؟ قابل بنو، آپ کے جو کامیابی ہے وہ جگ مار کے آپ کے پیچھے آئے گی. تو قابل بننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے رٹے نہ لگائیں، سمجھ کے پڑھیں. یہ آپ کی کیا ہو گئی؟ تجدید نو، ری انوینٹ کیا، آپ نے ایک نیا طریقہ دیکھا کہ مجھے اگر یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو میں اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ سکوں گی یا میرے حافظے میں یہ رقم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تشکیل نو، ہو سکتا ہے کہ پہلے سے میں نے ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ انگلش تو بہت مشکل ہے، میں انگلش نہیں پڑھ سکتی، یا مجھے جو ہے وہ گرامر نہیں آئے گی، یا آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا. تعلیم آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرے گی، وہ بتائے گی آپ کو کہ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو جب آپ ڈفرینٹ میتھڈز یوز کریں گے آپ کہیں گے یہ تو بہت آسان ہے، میں تو سمجھتی تھی یہ بہت مشکل ہے، سلائی کرنا بہت مشکل ہے. جب آپ نے کرنا شروع کی تو آپ کو لگا ہے تو بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے. اور تعمیر نو، اسی وجہ سے آپ ری انوینٹ، ری کنسٹرکٹ، ری کلیکٹ کریں گے سارے تجربات کو. تو یہ تعریف کی جو بھی تعلیم کی ساری تعریفیں ہیں، یہ جو دیگر مفکرین نے دی ہیں، ان کو آپ پہلے سمجھیں. صحیح ہے. ہر تعریف، ہر نام، تعریف کے ساتھ ہر نام کا بہت وزن ہے، کیونکہ میں نے آپ کو فلاسفرز کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. تو وہ فلاسفر یا ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو ان کی تعریف کو سمجھنے کے لیے ہیلپ کرے گی. جیسے آپ جو ہے وہ اگر جان ڈوی کے لیے لیں گے تو آپ کو تجربات کا ورڈ کی ورڈ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے پریگمیٹزم، پریکٹیکل کرو، تجربات کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ لیں گے، اگر آپ لے لیتے ہیں فروبیل کو، تو وہ کہتے ہیں زندگی خوشگوار بنانا، یہ ورڈز آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ روسو کو لیتے ہیں تو فطری تقاضے. تو مین ورڈ آپ نام کے ساتھ اگر جوڑتے ہیں یا ان کی فلسفی کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے.